محقق ہلی جیسا عظیم عالم علامہ ہلی کے ماموں، جن کی کتاب فقہ کی حلال و حرام کے مسائل کی شرائع الاسلام ایک طویل عرصے تک آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسلامیات کے کورس کی پرسکرائب کتاب تھی۔ خیر، وہ یہ واقعہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، کوفے کا واقعہ، کہ کوفے میں ایک مومن کے خواب میں رسول اللہ آئے اور کہا کہ وہ جو تیرا 4 مکان چھوڑ کے پڑوسی ہے نا، اس کے پاس جا کے کہہ دو کہ میں نے دعا قبول کر لی ہے اور اس کو جنت مل گئی۔ آنکھ کھل گئی۔ لیکن یہ اصول ہونے کے باوجود کہ جس کے خواب میں رسول یا امام آتے ہیں تو وہ سچا خواب ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کسی معصوم کی شکل نہیں بنا سکتا، اس اصول کے باوجود یہ چکرا گیا۔ چکرایا اس لیے کہ 4 مکان چھوڑ کر جو 4تھا مکان تھا وہ اس کے مجوسی پارسی جو 2 خداؤں کو ماننے والے ہیں اس کا گھر۔ اب وہ تو رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا رسول کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی مجھ سے آ کے کہے کہ آپ کا نام صادق حسن ہے، میں کہوں ہاں، وہ کہے کل رات کو میرے خواب میں یزید آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو جنت دلوا دی، ہم کہیں گے تف ہے تیرے اوپر اور تف ہے تیرے یزید، ہمیں نہیں چاہیے یزید کی جنت۔ یہی سارے جملے تو کہیں گے نا۔ وہ تو رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ رسول کا مذاق اڑاتا۔ میں جا کے اگر اسے کہہ بھی دوں کہ رسول نے دعا قبول کر لی اور تجھے جنت دلوا دی تو کتنا مذاق اڑائے گا، میں کیسے برداشت کروں گا؟ چنانچہ اس شک میں رہا کہ شاید خواب کے سمجھنے میں مجھے دھوکا ہوا۔ چلے خیر، اگلی رات کو سویا، دوبارہ پیغمبر، ماہ سفر کی تاریخیں رسول خدا کی تاریخیں ہیں، اور آنے والی رات، اب تو 23 گھنٹے رہ گئے ہیں، میری اگلی مجلس میں اگر زندہ رہا رسول کی رات ہے تو یہ رسول کا ایک واقعہ سن لیجئے اور موضوع بھی۔ پھر رسول خواب میں آئے، بلکہ آتے تھے پہلا جملہ کہتے تھے کہ کیا میرا ایک کام کرے گا؟ وہ تڑپ کے کہتا تھا یا رسول اللہ حکم دیجئے، جان حاضر۔ کہا وہ 4تھے مکان میں جا کے اس سے یہ کہہ دے۔ اب پھر آنکھ کھل گئی، پھر پریشان۔ تیسری رات کو پھر یہی ہوا، ایک کام کرے گا؟ مومن نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم پہ جان قربان، اولاد قربان۔ کہا جا کے 4تھے مکان یہ پیغام دے دے میں نے دعا قبول کر لی اور تجھے جنت مل گئی۔ لیکن پھر وہی بات۔ اچھا، اب یہ جو ہے جس کی بات ہو رہی ہے 4تھا مکان، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عقیدے کے اندر بدترین ہے، 2 خداؤں کا ماننے والا، آج کی مجلس تو شروع سے ہی توحید پہ چل رہی، عمل بھی بہت برا۔ مجوسیوں کے یہاں سگے بھائی اور بہن کی شادی کی جاتی، اور اس کی وجہ سے ہماری شریعت میں بہت سے کمپلیکیٹڈ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مجتہد کی کتاب میں مسئلے آتے ہیں، کیونکہ یہ امام نے بتایا کہ اگر ایک مجوسی ہے اور پھر وہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور اس نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور بیٹے کی شادی کی ہے، تو اب جو اولاد ہوگی تو اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی چچا بھی ہوں گے اور خالہ بھی ہوں گے، اور سارے مسئلے ہیں کہ پھر کس طرح جائیداد تقسیم ہوگی۔ بہت سیریس چیپٹر ہے یہ ہماری فقہ کا۔ لیکن پھر میں ذرا سا بہکا، بات کہیں کی کہیں چلی گئی۔ اس نے پچھلے ہی ہفتے تو اپنے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں شادی کی تھی۔ دیکھیے، ایک تو عقیدہ بدترین، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ بدترین ہے لیکن بہرحال کردار ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، فلاحی کام بھی کرتے ہیں، چیریٹی ورک بھی کرتے ہیں، نماز روزے کو نہیں مانتے ہیں لیکن باقی اس کا تو یہ بھی سچ بھی بولتے ہیں، امانت بھی ادا کرتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ بھی نہیں کرتے، بزنس کے اندر کبھی فراڈ نہیں کرتے ہوتے۔ اس کا تو عمل بھی غلط، عقیدہ بھی غلط۔ پچھلے ہی ہفتے تو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر کے بیٹھا ہے۔ یہ عقل انسانی جسے قبول نہیں کرتی ہے وہ عمل، اور میں جا کے اس سے یہ کہوں کہ تجھے جنت دلوا دی میرے رسول نے، تو پہلے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا اس کو جنت کیسے مل سکتی ہے، اور پھر میرا رسول کہوں گا وہ مذاق اڑائے گا۔ 4تھی رات کو پھر پیغمبر خواب میں آئے، میرا ایک کام کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے، ساری چیزیں آپ پہ قربان۔ آج پیغمبر جلال میں آ گئے اور کہا میں 3 راتوں سے ایک حکم دے رہا ہوں اور میرے اتنے سے حکم پہ عمل نہیں کر رہا، باتیں اتنی بڑی بڑی۔ یہ جملہ میرا ہے لیکن پیغمبر کا انداز یہ تھا، جی جان بھی قربان اور مال بھی قربان اور اولاد بھی قربان اور خاندان بھی قربان، اور اتنا سا کام نہیں کر رہا۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن آنکھ تو 3 راتوں سے کھل رہی۔ اب انتہائی پریشان کہ اللہ کا رسول مجھ سے ناراض ہے، اب تو مجھے یہ کام انجام دینا ہے۔ اگلی صبح سورج نکلا، ایکٹیویٹیز شروع ہوئی، سیدھا گیا 4تھے مکان پہ، دروازے کو نوک کیا، اس نے بلا لی۔ پہلے زمانے میں بہرحال پڑوسی کا ایک احترام ہوتا تھا۔ ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ غیر مسلم بھی مسلمان پڑوسی اور مسلمان غیر مسلم پڑوسی کے حقوق ادا کرتے، اور حدیث بھی ہے کہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر کافر بھی ہو تو تمہیں اس کا حق ادا کرنا۔
والدین، مہمان، پڑوسی، مومنن کانا اور کافرا. تو پتا ہے مجوسی کوئی میرے محلے میں رہنے والا کانٹیکٹ نہیں ہے مسلمانوں اور مجوسیوں کا، لیکن جانتے تو آ جاؤ گھر میں بٹھائے. کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ اب اسے بولا نہ جائے. سر جھکا کے آخر بہت آہستہ آہستہ کہا کہ میرے رسول میرے خواب میں آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں نے دعا قبول کر لی ہے اور تجھے جنت دلوائی. اور اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ پہلے تو کہا لگا کے ہنسے گا اور پھر 2-4 جملے پیغمبر کے خلاف کہے گا اور پتہ نہیں کتنے جملے اسلام کے خلاف. مگر یہ مسلمان مومن خواب دیکھنے والا حیران ہو گئے. جیسے ہی یہ کہا کہ رسول کا یہ ارشاد ہے جنت دلوا دی ہے، بے اختیار وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ اللہ کا کلمہ تو سمجھ میں آتا ہے، رسول کی رسالت جس کی وجہ سے ڈر رہا تھا اب اطمینان بھی ہوا لیکن حیرت بھی ہوا. کہا یہ کلمہ تو نے کیوں پڑھا؟ کہا جو اتنی چھپی ہوئی بات کو جانتا ہو اس کی سچائی میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. اب اور حیران ہوا کیا چھپی ہوئی بات بھائی، کچھ مجھے تو بتاؤ. کہا دیکھو پچھلے ہفتے میرے گھر میں شادی تھی اور بیٹے اور بیٹی کی شادی تھی. تب یہ تھا کہ بارات کہاں سے گئی کہاں سے آئی نہ آئی، ایک ہی گھر تھا. اس لیے پھر جو میں نے شادی کا جو فنکشن ولیمہ کیا وہ بڑے شاندار طریقے سے. اور یہ پیسے والے بھی ہوتے ہیں مجوسی عام طور پر. بمبئی کے اگر مومنین کوئی ہیں یہاں یا آن لائن سن رہے ہیں ان کو پتا ہوگا پیسے والے بھی ہوتے ہیں. جب میں نے شادی کی تو اب مہمان میرے آنے لگے. اچھا پیسے والوں کے مہمان بھی پیسے والے ہوتے ہیں، ایک سے ایک مالدار آدمی آ رہا اور پیسے والوں کی دعوت کرنا بہت مشکل ہے. غریب کو تو آپ خالی روٹی کباب کھلا دیجئے دعا دیتے ہوا جائے گا. پیسے والا تو اپنے گھر میں خود ایک سے ایک کھانے کھاتا، اس کے لیے تو بہت ہائی سٹینڈرڈ چاہیے. اس کے بعد بھی وہ کریٹیسزم تو کرے گا، اس بورچی سے بکوایا پکانا نہیں آتا. چاول کون سے استعمال کر لیے تھے اچھے نہیں تھے، گوشت صحیح طریقے سے نکلا تھا، کس جانور کا، کوئی بڈھے جانور کا گوشت لیا. جو پیسے والوں کو آپ کھلائیں گے یہی کامنٹس ملیں گے. غریب کو آپ خالی دال کھلائیں کیا روٹی چٹنی کھلائیں وہ آپ کو دعا دیتا ہوا جائے گا. مگر ہمیں دعائیں کہاں چاہیے، ہمیں تو ریاکاری چاہیے. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے والے آ رہے تھے، میں نے بہترین جو شہر کے باورچی تھے اور بہترین جو انگریڈینٹ وہ منگوا کے بہترین کھانے پکوائے. اب صحن کے اندر بڑے بڑے مکان ان کے ہوتے ہیں، ساری دیگیں چڑھی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، خوشبو. اور میں نگرانی کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی باورچی لاپرواہی سے کام نہ لے. کبھی دروازے پہ جا کے مہمان کا استقبال کرتا ہوں، کبھی آ کے باورچیوں کو دیکھتا ہوں. میرے برابر میں ایک مسلمان کا گھر تھا، اس کا انتقال ہوا تھا چند مہینے پہلے. اس کی ایک بیوہ تھی، چھوٹی چھوٹی 3-4 بچیاں تھیں. لیکن جو کہ مسلمان یہودیوں کے درمیان کوئی انٹریکشن یا تعلقات نہیں تھے تو میں نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی. ابھی جس وقت میں یہ سارا دیکھ رہا تھا میرے کان میں ایک بچی کی آواز آئی. آواز سے لگا کہ 4 سال کی بچی ہوگی، 5 سال کی. کہنے لگی کہ اماں آج پورا دن ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، کل بھی کچھ نہیں ملا تھا. کتنے اچھے اچھے کھانے پڑوس میں پک رہے، خوشبو بھی آ رہی. پیٹ بھرا ہو اور اتنے اچھے کھانوں کی خوشبو آئے تب آدمی بے چین ہو جاتا. اور یہاں تو 2 دن کا فاقہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مردار بھی حلال ہو جائے. میں یہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ ایک محاورہ بتا رہا ہوں. چھوٹی سی بچی. اچھا کبھی ایسا ہوتا آپ کسی کو پورا قرآن سنا دیجئے اس پہ کوئی اثر نہیں. کبھی ایک چھوٹا سا جملہ اس طرح سے تیر کی طرح دل میں اتر جاتا. اب یہ چھوٹی بچی کا جملہ کہ اماں یہ اتنے اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، میں 2 دن سے ہم لوگ سارے بچے فاقے سے ہیں، شاید یہ ہمیں کچھ بھجوا دے. ماں نے ڈانٹ کے کہا چپ ہو جاؤ، اس پورے محلے میں اتنے مسلمان ہیں، کسی نے آج تک ہمارے بارے میں نہیں پوچھا، یہ تو ہمارے رسول کا دشمن ہے، یہ کیوں خیال کرے گا. بس میں نے سوچا کہ آج میں نے 500 آدمیوں کی دعوت کی، سارے کے سارے ملینر ہیں اور کروڑ پتی، اپنے گھر میں ایک سے ایک کھانے کھاتے ہیں، ان کے لیے میں اتنے کھانے پکا رہا ہوں. میرے پڑوس میں ایک چھوٹی سی 4 سال مسلمان باورچی کو لاؤ. وہ آیا اور اس کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھ دی. کہا جتنی اجرت چاہے لے لو، لیکن جتنے کھانے ہیں ایک خاندان بھر کے 2 یا 3 آدمیوں سب جلدی پکا کے دو. بیٹا آیا، ابا وہ فلاں سیٹھ صاحب آئے آپ کو بلا رہے. کہا اچھا ان کو بٹھا دو، میں ابھی آتا ہوں. اب کسی مہمان کا خیال نہیں. فلاں آپ کا وہ بزنس پارٹنر آیا، اچھا اس کو بٹھا دو، ابھی میں آتا ہوں. اب سارا دل اس میں لگا جلدی کھانا تیار ہوا، پیسے پھینک تماشا دیکھ، کھانا تیار ہو گیا. کنیز کو بلایا، کہا کہ ٹرے میں سجاؤ یہ 4-5 کھانے اور برابر میں لے کے جاؤ. اب وہ کنیز گئی، دروازے پہ نوک کیا. وہ بیوہ عورت سیدانی ہوگی،
دروازے کے پیچھے سے آئی، کنیز نے کہا کہ آپ کے پڑوسی نے یہ کھانا بھیجوایا۔ وہ بیوہ پہلے ہچکچائی، تھوڑا ہیزیٹیٹ۔ کنیز نے کہا نہیں، وہ مسلمان باورچی آیا ہے، وہ کھڑا ہوا بھی ہے اس وقت باہر، آپ کہیں تو اس کی گواہی دلوا دیں، اس نے اپنے ہاتھ سے پکائے۔ جس ماں کی 4 یتیم بچیاں 2 دن فاقے کے عالم میں ہوں، وہ تو حرام بھی کھا لے یا کھلا دے۔ ہمارے ہاں تو سارے دنیا بھر کے عیش و آرام ہے، پھر بھی کوئی لذیذ اور مزیدار کافر کے ہاتھ کا کھانا ہم نہیں چھوڑتے۔ وہ ماں 4 بچی ہیں، چھوٹی بچی ہیں، 2 دن سے واقع میں، پھر بھی اس نے پہلے منع کیا۔ جب کنفرم ہو گیا کہ مسلمان، مثلاً ذبیحہ گوشت، تو ایک مرتبہ کھانے اندر لے کے کنیز چلی گئی۔ کھانا کھلا، بچیوں نے دیکھا، اب ماں تو کھانا تقسیم کرنے لگی۔ کسی ایک بچی نے کہا کتنا اچھا ہے یہ پڑوس۔ ہاں، اس جملے سے پتا چلا کہ یہ سیدانی تھی، کتنا اچھا ہے پڑوس۔ میں اپنے جج سے قیامت کے دن کہوں گی کہ اسے جہنم میں نہیں جلنا چاہیے، اسے تو آپ جنت دلوائی۔ بول پنے میں بچے نے کہا، کسی نے نہیں سنا۔ مجوسی کہتا میں نے جملہ سن لی، اور آج جب تو نے آ کے یہ پیغام دیا کہ تیرے رسول نے، جو اب میرا بھی رسول ہے، یہ کہا ہے کہ میں نے دعا قبول کر لی اور جنت دلوا دی، میں نے سوچا کہ گھر کے اندر ماں اور بہنوں نے جو جملہ نہ سنا، صرف میں نے سنا۔ جس نے یہ جملہ سن کر اس پر عمل کیا، اس رسول کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھا۔ تو یتیم اور یتیم کی مدد بہت بڑی ایک عبادت ہے، صحیح معنوں میں تو ہمیں واقعاً اس کی برکتیں اور بینیفٹ نہیں پتا۔ ہم تو خمس نکالتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار اگلے سال ڈبل ہو جائے۔ کسی نان مسلم کو بھی بتائیں گے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی یہ کرے۔